آج میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 900 سال فرشتے ان کی شان کے متعلق بتاتے رہے تو پھر بھی ان کی شان جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلان کر دیتے ہیں مسجد کے اندر کہ سارے اللہ کے نبی کے صحابہ اور جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بھی اعلان کیا جاتا تھا مسجد میں جمع ہونے کے لیے تو سارے صحابہ بہت خوش ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آج کوئی جنگ کا ماحول بن چکا ہے، کوئی جنگ کا موقع ہے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے تو اچانک امیر المومنین ممبر پہ بیٹھے، آپ نے ساروں کو کہا کہ آپ بیٹھے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو 2 واقعے بیان کرتا ہوں، 2 واقعے سناتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہم بہت غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ گھر کے اندر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ جب فاقوں کی نوبت آتی تھی تو مجھے میری ماں کہتی تھی کہ میری بہن کے گھر چلے جاؤ۔ وہ قبیلہ بنو مخزوم کے اندر رہتے تھے اور صحیح کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے مجھے میری جو خالہ ہے اس کا جب شور مجھے دیکھتا تھا تو وہ جیسے ہی مجھے دیکھتا تھا تو وہ فوراً سمجھ جاتا تھا کہ عمر کے جو علاقہ ہے اس کے اندر فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، قحط آ چکا ہے۔ تو وہ مجھے فوراً کہتے تھا کہ چلو ایسے کرو کہ بکریاں نکالو، اور بکریاں نکال کے میں پورا جو تھا وہ وہاں گاؤں کے اندر پھراتا تھا، پورا دن انہیں چراتا تھا، اور شام کو جب میں گھر آتا تھا تو مجھے 1 مٹھی کشمش یا پھر مجھے 1 مٹھی کھجور ملتی تھی۔ تو کیونکہ میرا قد بڑا تھا، میں ذرا تھوڑی سی ہڈ کاٹ میری بڑی تھی، تو میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میں گزارا کرتا رہتا تھا۔ اور آپ نے یہ جب 2 واقعے پورے سنائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑے حالات بہتر ہوتے تو میری ماں جو ہے وہ مجھے بتاتی کہ کوئی قاصد بھیج کے کہ عمر کو بتاؤ کہ حالات بہتر ہو گئے، واپس آ جاؤ، تو میں واپس آ جاتا۔ تو حضرت امیر المومنین جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے۔ آپ نے اچانک کہا کہ ایسا کریں کہ اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد دعا کرا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ تو آپ کا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے وہ آپ کے بڑے ساتھی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ عمر خیری میری سیاح آدمی ہے، یہ صرف بتانے کے لیے ہمیں بلایا ہے، یہ 2 باتیں۔ تو آپ نے کہا کہ آج شام اور مصر کے اندر سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر تیرا بڑا دنکا ہے، کیسو کسرا جو تھا وہ تیرے نام سے کانپا، تیرا بڑا دنکا ہے، وہاں تیرا بڑا دبدبہ ہے۔ جب انہوں نے میرے اس طرح کی باتیں کی تو میرے اندر انا پیدا ہوئی، اور جیسے ہی میرے اندر انا پیدا ہوئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میرا نفس جو ہے وہ مجھ پہ ہیوی ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی اوقات بتائی۔ ایک بار ایک بدھو جو ہوتا ہے حضرت امیر المومنین کے علاقے کے اندر مدینہ کے شہر میں آ جاتا ہے، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ، وہاں آتا ہے جہاں امیر المومنین جو تھے وہ دوسرے خلیفہ بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بدھو آتا ہے، بدھو رات کا 2 ہو جاتا ہے تو بدھو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب 2 ہو گیا تو امیر المومنین کو نہیں جگاتا، تو ایسے کرتا ہوں کہ کہیں ڈیرا ڈال لیتا ہوں۔ تو فوراً ایک جگہ وہ ڈیرا ڈال لیتے ہیں، جہاں ڈیرا وہ ڈالتے ہیں وہاں وہ کائنات لگا لیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اپنے جھونپڑی وغیرہ بنا کے اندر کچھ تھوڑا سا دیا جلا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ روشنی جل رہی ہے، وہ کون ہے آدمی، جا کے پتہ تو کرو۔ جیسے ہی وہ آپ کا غلام بدھو کے پاس جاتا ہے تو بدھو کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ امیر المومنین کو آگے وہ بتاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے کام سے کام، آپ کہتے ہیں میں خود جاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے امیر المومنین سے ملنا تھا، لیکن میری جو بیوی ہے وہ اب امید سے ہے اور بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں انہیں جگاؤں۔ آپ نے کہا 2 منٹ ادھر ہی، آپ فوراً میرے امیر المومنین بھاگے، آپ فوراً گھر کی طرف بھاگے، اور جیسے ہی آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آج تمہیں میں ثواب کا ایک طریقہ نہ بیان کروں، ایک ایسا کام ہے کہ جس کا بہت بڑا اجر ہے، اپنی بیوی کو بہت بڑا اجر کے بعد آپ کہتے ہیں بالکل میں کروں گی۔ کہتے ہیں چلے پھر چلتے ہیں۔ آپ اپنے بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، وہ پوچھتی ہے کدھر جانا ہے، آپ نے کہا کہ ایک میرے دوست کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس کی بیوی کے ہاں، تو چلو۔ آپ کہتے ہیں پھر کچھ ایسا کریں کہ کچھ دانے لے لیتے ہیں، کچھ گھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ لکڑیاں اکٹھے کریں۔ تو میرے امیر المومنین جو کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، آپ نے فوراً کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، اور اکٹھی کرنے کے بعد آپ نے انہیں سمیٹا، اور بیوی آگے آگے چلنے لگی۔ آپ دانے اور گھی اور کچھ لکڑیاں اٹھا کے اپنے ہاتھ میں بھاگے۔ آپ نے وہاں جا کے جیسے ہی آپ کی بیوی تو اندر چلی گئی، اس عورت کے پاس جو تھی خاتون اس کے پاس چلی گئی، تو آپ نے فوراً کیا کیا کہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، اس کے آس پاس آگ جلائی، اوپر ایک برتن رکھا اور برتن کے اندر گندم کے وہ جو دانے تھے، وہ کچھ دانے تھے وہ ڈالے، اور اوپر کچھ گھی ڈال دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے دانے ڈالے تو وہ جو کہتا ہے کہ بدھو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اب شان دیکھیں میرے امیر المومنین کی ہے کہ میں کونسلر کو میں نے ایم پی اے کی نہیں بتا رہا، یہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک کی میں شان بتا رہا۔ تو انہوں نے نیچے خود آگ جلائی، آگ جلا کے وہ بدھو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں ان کے ساتھ ایسے
ایسے رویہ رکھ رہا تھا کہ جیسے ایک نوکر کے ساتھ، غلام کے ساتھ. میں کبھی ان سے پانی مانگتا، وہ بھاگتے، امیر المومنین کونے میں بھاگتے اور میرے لیے پانی لے آتے. کبھی میں انہیں کہتا کہ مجھے کچھ ایسی چیز چاہیے، وہ ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے. اس کے بعد امیر المومنین سے میں کبھی پوچھتا، ہاں بھائی یہ کوئی دانے کبھی پہلے بنائے ہیں؟ کہا نہیں، بس پہلی بار بنا رہا ہوں. اچھا. پھر کبھی وہ کہتا کہ میں کہتا کہ یہ آگ صحیح جلائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بس جلائی تو ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. پھر میں کہتا، بدھو کہتا ہے کہ پھر میں کہتا کہ کیا تمہاری بیوی جو ہے یہ پہلے بھی یہ کام کر لیتی ہے؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں، اب آئے گی تو پوچھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پورا جو دن امیر المومنین بھاگ بھاگ کر ساری اپنا ٹائم، اپنا غلام نے ایک دو بار کہا کہ امیر المومنین میں بھاگتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں. آپ نے کہا نہیں، اللہ کے آگے میں نے بھی پیش ہونا ہے، اس 22 لاکھ مربع میل کا میں مالک ہوں، تم مالک نہیں. آپ بھاگ بھاگ کرتے ہیں کہ اچانک اندر سے بچے کی آواز آتی ہے رونے کی، تو ان کی بیوی اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین بچہ پیدا ہوا ہے. تو وہ بدھو کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ایک 22 لاکھ مربع میل کا مالک امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طاقت کا اور جن کی ہیبت جو ہے وہ کیس و کسریٰ کے اندر تھی، وہ جن کی شام کے اندر، مصر کے اندر دنگے بجتے تھے، جن کی وجہ سے راستے سے شیطان راستہ ہٹا دیتا تھا، جو زمین کو کہتے تھے تیل باہر نکالو، زمین باہر نکال دیتی تھی. دجلہ کے کنارے جو کتا مرتا عمر کہتا وہ بھی میں جواب دے ہوں. کسی بھیڑیے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کسی بھیڑیے کے اندر کہ وہ کسی بکری پر حملہ کرے. وہ امیر المومنین جس نے سعودیہ عرب کے اندر، جس نے عرب امارات کے اندر ایک بار زمین پہ پاؤں مارا اور زمین زلزلہ جو ہے وہ زمین کے اوپر دوبارہ نہیں آیا، وہ امیر المومنین. جن کے راستے سے شیطان ہٹ جاتا تھا، وہ امیر المومنین. جب یہ سب بدھو نے سنا نا تو وہ امیر المومنین کے فوراً قدموں میں آ گرا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں. تو آپ نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اگر تم بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوتا، تم ہی ان کے غلام ہوتا، تو تو یہ بات کبھی نہ کرتا.